السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حسنین حید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورلڈ انفارمیٹر فیکٹری۔ دوستو، یہ ویڈیو کا تیسرا پارٹ ہے اور اس پارٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں امام حسن علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا دور۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی بائی امام حسن علیہ السلام کی احترام کرتے تھے، اور نقل ہوا ہے کہ جس مجلس میں امام حسن علیہ السلام ہوتے تھے اس مجلس میں آپ کے احترام کی خاطر امام حسین علیہ السلام بات تک نہیں کرتے تھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد خوارج اور شامیوں سے جنگ چاہتے تھے۔ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت نہیں کی اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر آپ کی بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، جب تک حسن زندہ ہے تمہاری بیعت میں قبول نہیں کر سکتا۔ معتبر روایت کے مطابق معاویہ کے ساتھ صلح امام حسن علیہ السلام کے وقت آپ نے معاویہ کے ساتھ بائی حسن علیہ السلام کی مصالحت کی حمایت کی، اور آپ نے کہا وہ امام حسن علیہ السلام میرے امام ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق صلح برقرار ہونے کے بعد اپنی بھائی حسن علیہ السلام کی طرح آپ نے بھی معاویہ کی بیعت کی اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی اپنے عہدے پر قائد رہے، اپنے عہد پر باقی رہے۔ اس کے مقابلے میں بعض روایت کے مطابق آپ نے بیعت نہیں کی اور بعض منابع کے مطابق آپ صلح سے راضی نہیں تھے اور امام حسن علیہ السلام کو قسم دیا کہ معاویہ کے جھوٹ کو نہ مانے۔ بعض محققین نے ان باتوں کو دیگر گزارشات اور تاریخی شواہد کے ساتھ ساتھ ناسازگار سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب بعض لوگوں نے صلح پر اعتراض کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو معاویہ پر حملہ کرنے کے لیے شیعوں کو اکٹھا کرنے کی تجویز دی تو ان کے جواب میں آپ نے کہا، ہم نے ان سے عہد کیا ہے اور کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ اور ایک جگہ اور ذکر ہوا ہے کہ اعتراض کرنے والوں سے کہا، جب تک معاویہ زندہ ہے تب تک انتظار کرو، جب وہ مر جائے تو تصمیم لیں گے۔ امام حسین علیہ السلام سن 41 ہجری کو معاویہ سے صلح کے بعد اپنی بائی کے ہمراہ کوفہ سے مدینہ کو لوٹے۔ اس کے بعد ناظرین، دوران امامت آپ کی امامت کا آغاز معاویہ کی حکومت کے 10ویں سال ہوا۔ معاویہ نے 41 ہجری کو امام حسن علیہ السلام سے صلح کے بعد حکومت سنبھالی اور عموی خلافت کی بنیاد رکھی۔ اہل سنت منابع نے اسے چالاک و بروبار لکھا ہے اور ظاہری طور پر دین کا پابند تھا اور اپنی خلافت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے بعض دینی اصولوں سے استفادہ کرتا تھا۔ اگرچہ حکومت کو زور اور سیاسی چالاکیوں سے حاصل کیا تھا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قضاء و قدر الہی سمجھتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اہل شام کے لیے انبیاء اللہ کے نیک بندوں اور دین و حکام کے مدافعین کے ہم پلہ سمجھتا تھا۔ تاریخ منابع میں آیا ہے کہ معاویہ نے خلافت کو سلطنت میں تبدیل کر دیا اور علنی طور پر کہتا تھا کہ عوام کی دینداری سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ معاویہ کی حکومت مسائل میں سے ایک عوام، خاص کر عراق کی عوام میں شیعہ عقیدے کا پانا تھا۔ شیعہ معاویہ کے دشمن تھے، اسی طرح خوارج بھی اس کے دشمن تھے، لیکن خوارج کے لیے عوام میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا، جبکہ شیعہ امام علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے عوام پر بہت نفوذ رکھتے تھے۔ اسی لیے معاویہ اور اس کے اہلکار مصالحت سے یا ٹکر کے ذریعے سے شیعوں سے نمٹتے تھے۔ معاویہ کا ایک اہم طریقہ عوام میں علی علیہ السلام سے دوری ایجاد کرنا تھا۔ اسی وجہ سے معاویہ کے دور اور بعد کے عموری دور میں علی علیہ السلام پر لعن کرنا ایک عام رسم بنی۔ معاویہ نے حکومت کو مضبوط کرنے کے بعد شیعوں پر سیاسی دباؤ شروع کیا اور اپنے افراد سے خط لکھا کہ علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اپنے دربار سے نکالے، بیت المال سے ان کو کچھ نہ دیا اور ان کو گواہی کو بھی قبول نہ کیا، اور اسی طرح امام علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنے والوں کو بھی دھمکی دی۔ معاویہ لعین نے